الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ بنی اسرائیل شروع کر رکھی ہے اور آج ہم نے آیت نمبر 21 سے شروع کرنا ہے۔ پچھلی آیات میں آپ نے دیکھا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب انسان کو اعلیٰ ترین ہدایات، تعلیمات اور احکامات عطا کرتی ہے، اور انسان اگر اسی کے مطابق زندگی گزارے تو وہ دنیا میں اس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس کی جو تکلیفیں صبر کی اور شکر کرنے کی ہیں وہ اس کی شخصیت کو نکھارتی ہیں۔ ان پر عمل معاشرے کے لیے سکون اور اطمینان، ان کے اصولوں پر عمل کر کے آپ پوری زندگی میں ہر قسم کا دوسروں کے لیے سہارے اور دوسروں کے لیے اچھائیاں کرتے ہیں اور خود اپنے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں جمع کرتے ہیں۔ آج آیت نمبر 21 کو بڑے غور سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض۔ دیکھو تو صحیح، دنیا میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے پوری ٹکڑا جو میں نے پڑھا آپ کے سامنے، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، اس میں اہم لفظ کون سا ہے؟ جلدی کریں۔ فضلنا انظرنا جی، انظرنا انصرنا تو کہیں نہیں لکھا ہوا، یہ کہاں سے لے آئے ہیں آپ؟ سر فضلنا انظرنا فضلنا سر فضلنا 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 اب بڑے غور سے سنیں، یہی ہماری غلطیاں ہیں۔ اصل میں جو بات پہلا لفظ ہے نا، انظر، ذرا غور کر، تمہیں اللہ نے دماغ دیا ہے، سوچو یہ کتنی بڑی بات آگے قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اصل لفظ جو غور کرنے کا ہے وہ انظر، ذرا دیکھ تو صحیح۔ یہ آپ دیکھ لیں آنکھیں کھول کے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے کس طرح ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر فضیلت بخشی ہے۔ یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے آپ کا، لیکن انظر کا گم ہوتا ہے۔ جو ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے کہ رب العالمین کی کتنی بڑی حکمت ہے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو بہت زیادہ، کسی کو بہت کم، یہ سب اس کی حکمتوں کے تحت ہے۔ تو اصل لفظ جو ہے وہ انظر، یہ جو تمہیں اللہ نے عقل، فہم اور سوچ اور فکر دی ہے، ان صلاحیتوں کا استعمال کر کے ذرا غور تو کرو، اللہ تعالیٰ کی اس حکمت پر غور کرو تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے دنیا میں انسان کو کم زیادہ دینے کا ذمہ داری اپنے ذمے لی ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ کسی انسان کا اختیار نہیں ہے کہ وہ جتنا چاہے حاصل کرے، وہ اس کو اتنا ہی ملتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو لہذا دنیا میں کسی کو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کم دیا، چاہا تو زیادہ دیا، اور اس میں حکمت ہے، بہت بڑی حکمتیں ہیں، ذرا غور کریں۔ اس کے بعد یہ اختیار اللہ کے پاس ہے کہ وہ کسی کو کم دے یا زیادہ دے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت میں بھی یہ جو اللہ چاہے گا کسی کو کم دے گا، کسی کو زیادہ دے گا۔ لیکن آخرت میں جو کم اور زیادہ دینا ہے وہ کس پر اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کا عین عدل وہاں ظہور میں آئے گا۔ یہاں بھی عدل کے ساتھ دیا ہے، جس کو کم دیا اس کا کم حساب ہوگا، جس کو زیادہ دیا ہے اس کا حساب مشکل ہوگا۔ وہاں جو درجات ہیں وہ عین عدل کے مطابق، اور وہاں درجات کا بڑا فرق ہوگا کیونکہ اس کا دار و مدار انسان کی دنیا میں کمائی پر ہوگا، اور آخرت کے جو درجات اور مراتب کے لحاظ سے وہ اس دنیا کے درجات اور مراتب
مراتب کے لحاظ سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے. یہ نوٹ فرمائیں بات کو. تو پھر انسان کو یہاں کیا ترغیب دی گئی ہے؟ جلدی بتائیں کیا ترغیب ہے اس میں؟ سر آخرت کو پیش نظر رکھ کے یہ زندگی گزارنی چاہیے. ہاں وہاں بڑے سے بڑے درجے حاصل کرو، وہ پرماننٹ ہوں گے، وہ ہمیشہ کے لیے ہیں. یہ دنیا کے درجے بڑے عارضی ہیں، یہ امتحان ہے. دیکھیں قرآن کس طرح انسان کو آخرت کے درجات اور آخرت کو پیش نظر رکھ کے کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو ترغیب دیتے ہیں. ذرا اس کو نوٹ فرمائیں، اس کو سمجھیں بات کو. یہ قرآن ہے جو پڑھنے کے بعد، جس کی آیات کی تلاوت کرنے کے بعد انسان کو یہ ساری ترغیبات ملتی ہیں. اس کا ایمان بڑھتا ہے، وہ آخرت کے لیے جد و جہد کرتا ہے، دنیا کی حقیقت کو اس کے سامنے کھل جاتی ہے. پھر میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں. انظر، ذرا دیکھ تو صحیح، کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دی ہے. والآخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت بھی کہیں بڑھ چڑھ کر ہوگی. یہ بات صرف اللہ رب العالمین فرما سکتے ہیں، جن کا علم بھی کامل اور جن کا اختیار بھی کامل. سبحان اللہ. جتنا آپ غور کریں اتنا ہی انسان جو ہے وہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ رب نے کتنی بڑی حقیقت ارشاد فرمائی. کوئی سوال آیت نمبر 21 کے بارے میں اب بڑے غور سے سنیے. آیت نمبر 22، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، تو اللہ کے سوات کوئی دوسرا معبود نہ بنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا اوپر والی آیت سے کیا تعلق ہے؟ بڑا آسان ہے. وہ اللہ تعالی جس نے دنیا میں بھی اپنی حکمتوں سے ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، غور و فکر کر کے بھی اس نتیجے پر پہنچتی ہیں کہ اس نے ایک کو دوسرے پر فضیلتیں دی ہیں دنیا میں، اور آخرت میں بھی یہی حال ہوگا، لیکن عین اللہ تعالیٰ کے عدل کے مطابق ہوگا. اور وہ عدل یہ ہے کہ جس ہر ایک کے مرتبے اس کے اعمال کے مطابق ہوں گے. اور اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت 22 میں کہ اس اللہ جس کی طاقت اور قدرت اور اختیار اور علم کا یہ حال ہے، جس کی حکمتوں کا یہ حال ہے، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود مت بناؤ. کسی دوسرے میں، کسی مخلوق کی کسی بھی شکل میں اس کے پاس نہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. لہذا وہ اپنی صفات کے اعتبار سے وہ تنہا معبود ہے اور کوئی معبود نہیں ہو سکتا. ساری مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، اگر تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا نا، فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، تو اس حال میں ہو جائے گا، اگر شرک کرے گا تو ملامت زدہ ہوگا. مذمومًا، تیری مذمت کی جا رہی ہوگی. مخذولا، تو بے یار و مددگار ہوگا. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کن لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. اور شرک کے بارے میں یاد رکھیں، شرک کے بارے میں حدیث ہے کہ یہ اتنا باریک ہوتا ہے، انسان بڑا کیئرفل رہے. کیسے؟ اندھیری رات میں ایک کالا کیڑا جو ہے وہ کالی چٹان پہ چل رہا ہو تو بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے؟ بتائیں مجھے. نہیں دیکھ سکتا. چٹان بھی کالی، رات بھی کالی، اور کیڑا بھی کالا. تو بڑے کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر قسم کے شرک، بلکہ شرک کے شک و شائبے سے بھی بچیں. یہ جو توحید کا راستہ ہے یہ بالکل عین عقل اور فطرت کے مطابق ہے، اور شرک جو ہے وہ عقل و فطرت بھی اس کی دلیل نہیں دے سکتا. مجھے بتائیں ہے کوئی دلیل ہمارے پاس کہ یہ مخلوق کس طرح اس خالق کے برابر ہو سکتی ہے جس کی صفات جو ہیں وہ بے پناہ اور سب اچھی صفات ہیں، اور اس میں کوئی
बुरी सिफत नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। तो लिहाजा हम इंसान को चाहिए कि वो एक साले माशरे और साले तमद्दुन के लिए एक नेकी को करे और शिर्क का शायबा न लेके आए, वो उस अल्लाह ही के अहकामात की पाबंदी करे। और फिर जो इसकी सज़ा है कि अगर मुशरिक होगा तो फिर वो आखिरत में मज़मूम मखजूला, उसकी मजम्मत हो रही होगी और उसको जो है वो बेयारो मददगार हो। क्यों कि दुनिया में जो अख्तियारात हैं वो सब के सब यहीं रह जाएंगे। कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो? देखें, एक बात बड़ी क्लियरली नोट फरमाएं कि कुरान ने जिस अदल और जिस तरीके की तालीम दी है उसमें शिर्क की गुंजाइश ही नहीं है सिरे से। और जो शिर्क करता है वो दुनिया में भी तबाही का बायस बनता है उसका शिर्क, और आखिरत में जहन्नम। दुनिया में तबाही इसलिए कि अगर आप वो फैसले का अख्तियार अल्लाह की बजाय उस मुशरिक जिसको आपने जिसके कहने पे चल रहे हैं, अल्लाह की सिफात उसको दे दी हैं, वो इस काबिल नहीं है। क्यों? वो मखलूक है, खालिक तो अल्लाह है, सुबहान अल्लाह, उसमें कोई नक्स नहीं। तो इसलिए अल्लाह ताला ही को माबूद बनाए। खालिक, राज़िक, मालिक, हाकिम सिर्फ अल्लाह ताला है, और उसके हकूक में और उसकी खुदाई में कोई उसका शरीक नहीं। और अगर किसी ने ये शिरक किया तो उसने बहुत बड़ा जुल्म किया। फिर ये देखें, ये जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना कि तू बे मदद मुजम्मत ज़दा और बे यारो मददगार हो जाएगा, उसकी वजह यह है कि क़यामत के रोज़ इंसान को बिल्कुल सामने नजर आएगा कि वो अपनी बदबख्ती का जिम्मेदार तो खुद है। इसलिए कि शुरका वहाँ किसी काम में नहीं आएंगे, और वहाँ के जो डायलॉग हैं कि किस तरह वो अपने शरीकों को लान तान कर रहे हैं जिन्होंने शरीक ठहराया, उनको उस वक्त अंदाजा होगा कि ये कितने बेअसर हैं, कितने बेबस हैं, और अल्लाह ताला किन कुदरतों का मालिक है। कोई सवाल आयत 22 के बारे में? अब आपको इस बात समझ आनी चाहिए कि ये जो ऊपर अल्लाह ताला ने फरमाया, इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, ये अल्लाह ताला ने इसलिए फरमाया कि ये कुरान उस अल्लाह की किताब है जो अकल, फिक्र, सोच, हर चीज उसकी बेहतरीन और बरहक, उसी की किताब ये कुरान जो है, यही जो है वो रास्ता दिखाता है जो सिरात मुस्तकीम है। लिहाजा शिर्क से बाज आ जाओ और सिर्फ उसी की माबूदियत को तस्लीम करते हुए उसको अपना माबूद बना दो। कोई सवाल यहाँ तक, जो 22 आयत तक कोई सवाल हो आपका? अब आयत 23 से जरा बड़े गौर से देखें, बड़ी अहम हिदायत आ रही हैं। मसलन सबसे पहला आया वह कज़ा रब्बो का, और तेरे रब ने फैसला कर दिया। तो रब का फैसला बरहक है ना, इसलिए अल्लाह ने क्या फैसला कर दिया? नंबर 1, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु, सिवाय उसके किसी की इबादत ना करो। ये इबादत को जरा बड़ा क्लियरली समझें। सबसे पहले तो ये अल्लाह ताला क्यों हुक्म दे रहे हैं कि इस इंसान को कि अल्लाह ताला की अलावा किसी की इबादत ना करे? इसलिए नंबर 1, सूरह जारियात में क्या फरमाया, जल्दी बताएं। वमा मा खलक़तुल खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इल्ला लियअबुदून,
کہ جنوں انس کی پیدائش کا مقصد ہی عبادت ہے، اسی کا اللہ نے حکم دیا، اور وہی چیز ہماری فطرت کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا تو انسان جب بھی اس کو تکلیف آتی ہے فوراً پکارتا ہے، رجوع کرتا ہے اس اللہ کی طرف۔ اچھا، اب ذرا اگر ہمارا مقصود، ہماری تخلیق کا مقصود، ہماری پیدائش کا مقصود عبادت ہے، تو مجھے عبادت کا صحیح مفہوم بتا دیجیے، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر مجھے عبادت کا مفہوم نہیں پتا تو اس کا مطلب میں اپنی پیدائش کے مقصد سے ہی غافل ہوں۔ تو عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ سر 24 گھنٹے ہر وقت ہر جگہ اللہ کی اطاعت میں رہنا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اب اس کو اگر کوانٹیفائی کر دینا، اور یہ ایک بہت اعلیٰ کتاب ہے، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں۔ آپ میں سے کسی نے پڑھی ہے یہ کتاب؟ جی جلدی سر بتائیں۔ پڑھی ہے پڑھی ہے آپ جی نے؟ سر، آپ نے پڑھائی تھی ہمیں۔ آپ نے پڑھائی تھی کلاس میں سر۔ اچھا، تو آپ ذرا مجھے بتائیں نا کہ یہاں اس میں عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ پڑھ کے بھول جانا جو ہے نا۔ اطاعت، پرستش و پوجا، غلامی اور تینوں اکٹھے۔ سر، ہر قول و فعل جو اللہ کو پسند ہو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ہی کو یہ آپ اپنی طرف سے گھڑ کے پیش کر رہے ہیں۔ سر اب جی، بڑے اللہ غور تعالیٰ کو الہ ماننا۔ دیکھیں، میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کو سمجھیے، آگے سمجھانے میں بھی دیکھیں، عبادت وہ مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ اس کا مجھے صحیح مفہوم نہیں معلوم ہوگا تو میں صحیح عبادت نہیں کروں گا، تو میں اللہ کے سامنے کامیاب کیسے ہوں گا قیامت کے دن؟ سب سے پہلے سنیں، عبادت کا لفظ جو عبادت ہے وہ عبد سے نکلا ہے، اور عبد میں نے غلام ہے۔ غلام بھی کیسا؟ جس کو ہر غلام وہ ایسا ہے کہ وہ محتاج ہے اپنے آقا اللہ رب العالمین کا، ایسا محتاج ہے کہ سانس تک اس کے حکم کے بغیر نہیں لے سکتا۔ لہذا وہ ایسا غلام ہے کہ 24 گھنٹے وہ اللہ تعالیٰ کے غلامی میں گزارے۔ غلام کا کیا کام ہوتا ہے؟ اپنے آقا کے حکم کی پابندی کرنا۔ اور اب یہ پابندی چاہتے بھی ہو سکتی ہے، نہ چاہتے بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں عبادت میں کون سی اطاعت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ جو انسان بڑی خوشی سے کرے کہ میرا آقا کتنا عظیم ہے، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں اس کا حکم مان رہا ہوں۔ کبھی دل میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ کیا ہوا کہ ہر بات میں اس کی مانوں۔ نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے یہ بات کہنا۔ اللہ تعالیٰ ایسا حاکم اور ایسا خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے کہ اس کی اطاعت ہی میرے لیے بہترین چیز ہے۔ اگر میں اس میں کمی کروں گا تو میری بدبختی ہوگی۔ یہ ہے عبادت غلامی کے معنی میں، کہ غلامی کا حق ادا کرے۔ دوسرا ہے اطاعت و اتباع۔ اطاعت اور اتباع کیا ہے؟ کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو بخوشی حکم کو اطاعت کرے، مانے، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جائے۔ یہ ہے اطاعت۔ اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ میرے فائدے میں ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے بتا دیا ہے، اور جس چیز کی اطاعت کرے وہ خوشی سے کرے کہ اسی میں اس کی بھلائی ہے دنیا اور آخرت۔ یہ پھر عبادت ہوگی، اطاعت۔ اس کے بعد آپ اطاعت میں آپ دیکھتے ہیں ایک پرستش پوجا ہے۔ اچھا، یہ پرستش پوجا
اس کی مثال میں پہلے آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات کلیئر ہو جائے. یہ پرستیو پوجا ہے، مثلاً رکوع، سجود. حج پہ آپ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، کعبہ کا والہانہ طواف کرتے ہیں، آپ صحیح چکر لگاتے ہیں صفا اور مروہ کے. یہ خاص حصے جو ہیں ان کو پرستیو پوجا کہتے ہیں. اچھا، پہلے تو پرستیو پوجا کا محرک کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم یہ پرستیو پوجا سے انجام دیتے ہیں؟ جلدی بتائیں. اب آپ کہتے ہیں نا کہ ہم سمجھتے ہیں عبادت کے کیا معنی ہے، تو مجھے بتائیں نا پھر. آپ بڑے غور سے سنیے، سمجھیے بات کو، اس عبادت کا حق ادا کیجیے. پرستیو پوجا اس وقت کرتا ہے بندہ جب اس کو انتہائی محبت ہوتی ہے جس کی وہ پرستیو پوجا کر رہا ہے. حد سے بڑھی ہوئی محبت کہ وہ رکوع میں جاتا ہے تو جھک کے کہتا ہے سبحان ربی العظیم. وہ سجدے میں جاتا ہے تو اپنی انتہائی عاجزی کی کیفیت میں کہتا ہے سبحان ربی العالی. وہ کعبۃ اللہ کے چکر اس لیے لگاتا ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے دنیا میں. وہ صفا اور مروہ میں اس لیے چکر لگاتا ہے کہ اماں ہاجرہ دوڑی تھی اس وقت جب ان کو اللہ کے خلیل نے چھوڑا تھا وہاں کعبہ میں، اور پانی کی مل نہیں رہا تھا، اور ابراہیم اسماعیل تڑپ رہے تھے. ذرا ان کیفیات کو سامنے لائیں، پھر اپنے دل کی کیفیات کو دیکھیں کہ کیا واقعی ہمیں اللہ کی محبت میں یہ کر رہے ہیں. اگر وہاں آپ نے چکر لگا کے صفا مروہ کے اور کعبۃ اللہ کے اور واپس آئے اور وہی جھوٹ، وہی نمازوں میں تساہل، وہی دنیا پرستی، تو پھر خاک آپ نے اللہ کی محبت کہاں تھی آپ کی؟ وہ تو آپ گئے تھے اس لیے کہ آپ کو لوگ حاجی کہیں، ورنہ حج کے بعد اگر انسان کی زندگی بالکل ہدایت یافتہ نہ ہو تو پھر اس کو اپنے حج کا جائزہ لینا چاہیے. تو میں نے اس پہ اس لیے وقت لگایا کہ آپ کو عبادت کا ٹھیک ٹھیک مفہوم. عبادت ابد سے ہے، ہم غلام ہیں اللہ تعالیٰ کے. غلام بھی ایسے جو پوری زندگی کے ہر لمحے ہم نے غلامی کا حق ادا کیا. اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے، ہم اس کی عبادت، اس کی اطاعت اور اس کی اتباع کا حق ادا کریں، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ نماز فرض کی ہمارے اوپر. کیوں؟ یہی وہ نماز ہے جو 5 وقت مجھے یاد دلاتی ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا خالق اور مالک کون ہے، تمہیں صراط مستقیم پر چلنا ہے جس کی تم ہر رکعت میں دعائیں مانگتے ہو. تمہیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے، کہ اس لیے کہ تم وہاں اعلان کرتے ہو ہر سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. لہذا اس بات کو پوری طرح سمجھیں. پھر یہ جو سارے کے سارے وہ ہیں آپ کے سجود، رکوع، قیام، طواف وغیرہ، جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ ریچولز ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی محبت کا اظہار. میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ اس مثال سے اچھی طرح سمجھ لیں گے. اللہ کے لیے مثالیں ایسی نہیں دی جا سکتی، لیکن سمجھنے کے لیے آپ مجھے بتائیں. بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ماں اسے غصے ہوتی ہے، مار بھی دیتی ہے، لیکن وہ کرتا کیا ہے؟ پھر کیا کرتا ہے ماں کے ساتھ؟ ماں کے پاس بار بار جاتا ہے سر. لپٹتا ہے اس سے. یہ ہے وہ محبت، یہ ہے وہ جس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں اپنے رب سے اس سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. اور اس کا اظہار آپ کے ان اعمال، رکوع، سجود میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، جھک کے آپ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم. سجدے کی حالت میں، انتہائی عاجزی کی حالت میں آپ کہتے ہیں سبحان ربی العالی، سب سے اعلیٰ اور ارفع میرا رب ہے. کبھی آپ نے ان کیفیات کو فیل کیا ہے جب رکوع اور سجود میں ہوتے ہیں؟ ان چیزوں کو بالکل وہاں سمجھیے.
اب آپ کو عبادت کا مفہوم سمجھ آ گیا. انشاءاللہ کسی وقت درس کے دوران جب توحید کا، یہ بھی توحید ہی کے بارے میں بات ہے، تو ہم ایک توحید پہ سیریز آف لیکچر جس میں توحید قرآن سے اور توحید حدیث سے بیان کریں گے، لیکن ابھی نہیں، ابھی ہم اس صورت کو مکمل کر لیں. کوئی سوال؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کوئی سوال اس پر؟ اچھا، اب یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں ضروری ہے؟ حقوق اللہ جو ہیں وہ کیوں پورے کرنے ضروری ہیں؟ آخر اتنی جو ان کی اہمیت ہے کہ نمبر 1 پہ حقوق اللہ ہے، کیوں ضروری ہے؟ جلدی بتائیں، ذرا سوچا سر اس میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے، پورا کرے گا تو اپنے لیے ڈاکٹر بہترین کرے صاحبہ، گا. نہیں 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 نہیں، وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر وہ حقوق اللہ نہیں ٹھیک ادا کرے گا تو حقوق العباد بھی نہیں کرے گا. لکھ کے رکھ لیں. اس لیے کہ حقوق اللہ، حقوق العباد اللہ کا حکم ہے، اور وہ اللہ کا حکم جب مانے گا جب وہ صحیح اللہ کا غلام عبد ہوگا، اس کی اطاعت اور عبادت کرے گا، اس سے بے پناہ محبت ہوگی. تو حقوق العباد کرنے والا ہی ساری حقوق اللہ پورا کرنے والا ہی حقوق العباد ٹھیک ٹھیک کر سکتا ہے. یہ ہے اصل ان کی اہمیت. اگر ڈنڈی مار رہا ہے حقوق اللہ میں تو پھر ضرور بندوں کے حقوق میں جھوٹ بھی بولے گا، سارے حرام بھی کھائے گا. کیوں؟ اس نے اس رب کو رب مانا ہی نہیں حقیقت. آج ہم میں سے اکثریت کا یہ حال ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ جی سر بالکل ایسا ہی ہے، سر بہت بالکل اچھی ٹھیک. بات کی ہے آپ نے. جی سر. بس یہ چیزیں اگر میں سمجھ جاؤں، میرے شعور میں اتر جائے نا، یقین مانے میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے حکم کے خلاف چلوں. آپ ذرا ان چیزوں کو سمجھیں، شعوری طور پر سمجھیں کہ یہ اتنی حقوق العباد کی. یہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. یہ سب سے پہلے جو ہے تم اللہ کی عبادت، جو حقوق اللہ میں نمبر 1 پر ہے، اس کا حکم دیا. اچھا، اگر یہاں یہ کلیئر ہے تو آگے چلتے ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. تو حقوق اللہ کے بعد جو سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ ضروری کیا چیز ہے؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہو خدا سر. کی خدمت کرنا. حسن سلوک ہے، حسن سلوک ہے. اب آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ آ گیا ہے 5 پیجز کا کہ حقوق اللہ کے بعد حقوق والدین کا بیان مل گیا آپ کو؟ جی ہاں مل گیا ہے. اب ذرا قرآن ہی سے اس کو سمجھتے ہیں. دیکھیے یہ ترجیحات کہ حقوق اللہ سب سے پہلے ہیں، اور اس کے بعد نمبر 2 پہ اللہ کے حقوق کے بعد جس ہستی کے حقوق ہیں وہ والدین کے ہیں. اس کو ذرا سمجھیے، اور آپ ہینڈ آؤٹ کھول لیجئے. حقوق اللہ کے بعد حقوق والدین کا بیان، بنی اسرائیل کی آیت 23 اور 24. تو وہی میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اور اب آپ دیکھیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، نمبر 2 پہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب اس کے اوپر رکھیں نمبر 2، نمبر 1 لکھیں اس کے اوپر کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ 1 ہے. اور اس کے بعد نمبر 2 ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آپ ذرا کبھی دیکھیں نا، غور کیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما اور کلاہما، اگر ان دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا تو پھر آگے ان کے حقوق اور حقوق سخت ہو جاتے ہیں والدین. فلا تقل لہما اف، پھر ان کو اف تک نہ کہو.
ولا تنہرہما، اور نہ ان کو جھڑکو، اور وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بھلی بات، عزت والی بات کہو۔ اچھا، یہ اب دیکھیں نا، اگر ذرا سا آپ غور کریں، رب العالمین نے کس طرح انسان کو اپنے والدین کا احساس دلایا ہے۔ بڑھاپے میں انسان کی، آپ میں سے جو بڑھاپے کو پہنچ رہے ہیں نا، وہ بالکل ریئلائز کر رہے ہیں کہ کس قدر انسان کی جو اعضاء ہیں کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، جسمانی اعضاء، کس طرح اس کی دماغی صلاحیتیں کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں، کس طرح اس کو جو نیئر پاسٹ کے معاملات ہوتے ہیں، جو قریب کے، اس کا جو ڈیمنشیا جس کو بیماری کہتے ہیں، وہ اکثر کو لاحق ہو جاتی ہے۔ بے شمار مسائل ہوتے ہیں انسان کو بڑھاپے میں۔ ذرا کسی بوڑھے آدمی سے پوچھئے، آپ جو بوڑھے ہیں، آپ بالکل ان کو ریئلائز کریں گے کہ کتنا جوانی میں ہمارا کیا حال تھا، لڑکپن میں کیا حال تھا، آج ہمارا جسم جو ہے، ہمارے اعضاء کتنے کمزور ہو گئے ہیں، باتیں یاد نہیں رہتی۔ اس حال میں پھر اللہ نے کیا کہا کہ یہ ان کا حال ہوتا ہے، تو ان حال میں تم ان کو کبھی اف تک نہ کہنا۔ انسان اکتا جاتا ہے، کبھی نہیں اکتانا، پوری طرح ان سے جھڑکنا بھی نہیں۔ آج کی اولادیں دیکھ لیں، یہ قصور والدین کا ہے کہ انہوں نے ان کو تعلیم نہیں دی بچپن میں۔ قرآن کی یہ تعلیم میرے سامنے ہوتی، آپ یقین مانیں، ہم نے دنیا میں جب بھی اپنے والدین کو نمبر 1 پہ رکھا ہے، پیچھے اپنے آپ کو بعد میں رکھا ہے۔ اور آج دنیا سے جانے کے بعد اگر کوئی حسین یادیں ہیں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ وہ والدین کی جو خدمت کی ہے، اسی پر اطمینان۔ اور ان کی جب محبتیں یاد آتی ہیں تو اس دعا میں اتنا مزہ آتا ہے۔ دعا سنیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سوچیں ذرا، آپ میں سے ہر ایک کو والدین نے کس محبت سے پالا ہے، تو آپ اسی محبت کا واسطہ اللہ کو دے رہے ہیں کہ رب ارحمہما، ان پر دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے مجھے رحمت سے پالا ہے۔ سوچیں ذرا، غور کریں ذرا، استغفار، کتنا انسان نادان ہے۔ سر جی یہ جو لفظ ہے نا، اف ولا تنہر، اس پہ اللہ سب کو قائم رکھے، بہت ہی مشکل ہے اس پہ عمل کرنا۔ آپ یقین مانیں، جب انسان کو اپنا بچپن سامنے رہتا ہے نا، اور ان کی محبتوں اور شفقتوں کا اظہار سامنے رہتا ہے، کبھی اف کر ہی نہیں سکتا بندہ۔ اس لیے کہ جو ہم نے ان کو اس بچپن میں تنگ کیا ہے اپنی نادانی کی وجہ سے، اور جس طرح انہوں نے صبر اور محبت اور شفقت سے برداشت کیا ہے، پھر یہ بندہ کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ ذرا قرآن کی حکمتیں دیکھیں کس طرح بیان کیا، اور پھر فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان حالات میں بھی ان سے عزت سے پیش آؤ۔ پھر کیفیت دیکھیں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور پھر نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو۔ ذرا دیکھیں وہ احکامات، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس دعا کے اندر دیکھیں، ان پر رحم فرما جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا۔ آپ میں سے اور میں ہر ایک گواہی دیتے ہیں، صدق کے دل سے گواہی دیتے ہیں کہ جس محبت سے انہوں نے پالا ہے، ناممکن تھا کہ کوئی اور یہ کر سکتا۔ جب انہوں نے یہ کیا تو آج ان کے بڑھاپے میں میرا بھی فرض عین ہے۔ تو یہ 2 آیتیں ختم ہو گئی ہیں بنی اسرائیل کی، لیکن ان پہ جتنا غور کریں آپ کو سمجھ آئے گا کہ رب العالمین کے احکامات میں
کس قدر عدل و انصاف اور حکمت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اسی ہینڈ آؤٹ میں جو میں نے آپ کو بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور والدین کا شکر کرنے کا ربانی تاکیدی حکم. سورہ لقمان کی آیت 14. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو تاکید کی. وصیت کا مطلب ہے جو آخری بات ہوتی ہے وہ بڑی تاکید کی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بڑی تاکید کی. کس بات کی؟ بِوَالِدَيْهِ، اس کے والدین کے بارے میں. حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے ذوق پر ذوق اٹھا کر اس کو اپنے پیٹ میں رکھا. وفصالہ فی عامین، اور 2 سال تک اس کا دودھ چھوٹنے میں 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے. لہذا یہ بات بتانے کے بعد بڑے غور سے دیکھیں. آگے فرمایا انشکر لی، پہلے تو میرا شکر ادا کر، اس کے اللہ کے شکر کے بعد کس کا شکر؟ ووالدیک، اور اپنے والدین کا. اچھا، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بڑے غور سے سنیں، سوال آ رہا ہے، الی المصیر، یہ کیوں کہا اللہ نے کہ لوٹ کے تم میرے پاس ہی آؤ گے؟ یہ کیوں کہا؟ جلدی اگر بتائیں. خلاف ورزی کرو یعنی گے اگر تم حکم نے کی، ان کی نافرمانی کی یا ان کے ساتھ جو برا سلوک کیا تو پھر لوٹ کے تو تم مجھے میرے پاس ہی آؤ گے، پھر میں تمہیں اس کی سزا دوں گا. ہاں، 2 کام ہیں. ایک ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کا نمبر 1 پر ہے، اور نمبر 2 پہ والدین ہے. اگر تم نے ان کا شکر حق کے شکر ادا نہ کیا، آؤ گے میرے پاس. تو جنہوں نے حق کے شکر ادا نہیں کیا ان کے لیے یہ انذار، وارننگ ہے. اور جن نے حق کے شکر ادا کیا اللہ کا اور والدین کا، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ وہاں پہنچ کے تمہیں جو اجر ملے گا نا، کیونکہ دنیا میں تم نے اپنے والدین سے محبت اور ان سے شفقت کر کے جو ان کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور جو انہوں نے تکلیفیں اٹھائی تھیں، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے. تو غور فرمائیں کہ اس سے معاشرے میں قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کے بعد کس قدر انسان کی فطرت اور اس کی جو انر سیلف ہے وہ سکون اور اطمینان فیل کرتا ہے. حدیث میں تو کمال ہو گیا ہے. اب آگے دیکھیں، بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے، میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں. بے شک اللہ نے تم کو اپنی ماؤں کی نافرمانی نمبر 1، کنجوسی نمبر 2، بھیک نمبر 3، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا حرام قرار دیا ہے، اور کیل وقال سوالات کی کثرت اور مال ضائع کرنے کو ناپسند قرار دیا ہے. پہلے نمبر 1 پہ کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں. ماؤں کی نافرمانی. اچھا، نمبر 2 بخل، اس لیے کہ بخل کی وجہ سے انسان اللہ کا دیا ہوا مال خرچ نہیں کرتا. نمبر 3، آج آپ دیکھ رہے ہیں سعودی عرب سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے مسلمان کو کہ حج اور عمرے کی پابندی لگا دی، اس لیے کہ وہ وہاں بھیک مانگتے ہیں. نمبر 4، بیٹیوں کو جو اس وقت عربوں میں رسم تھی زندہ درگور کرنا، اور پھر اور 32 لیڈیز. یہ کیا کہا آپ نے؟ ناہید اختر صاحب، آپ کی مائک آن تھا، کیا بات کہی ہے آپ نے؟ سوری وہ غلطی سے آن تھا. ذرا یہ ساری دنیا کو ڈسٹرب نہ کریں نا پلیز. اچھا، پھر مال ضائع کرنے کو تو آپ دیکھ لیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسند ہے. اور پھر اس حدیث کے بعد یہ سب نوٹ کریں، لکھیں باقاعدہ کہ میرے اندر یہ 6 چیزیں نہیں ہونی چاہیے: نہ والدین کی نافرمانی، نہ کنجوسی، نہ بھیک مانگنا، نہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، نہ کثرت سے سوال کرنا ادھر ادھر کے، اور نہ مال ضائع کرنا. اس کے بعد فرمایا، بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟
दायरा सहाबा और साहबियात तो बेताब रहते थे कि अल्लाह के रसूल फरमाएं कुछ ताकि हम उस पर अमल करें। तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला का शरीक ना बनाना, नंबर 1। दूसरे नंबर पे क्या है? अल्लाह ताला और वालिदैन की नाफरमानी ना करना। अगर साहबा ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी लैंग्वेज भी हदीस में रखते हैं ताकि हम बिल्कुल समझ जाएं क्लियरली। तो ये फरमाने के बाद आप टेक लगाए हुए थे, उठ कर बैठ गए और फरमाने लगे झूठी बात कहना। यानी अब आप लोगों की पूरी अटेंशन लेने के लिए आपने बैठकर, और नंबर 4 झूठी गवाही ना देना। आगे सुने जरा, उस बॉडी लैंग्वेज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरा सामने रखें। आप बार बार यही कि ला कौल ज़ूर व शहादत ज़ूर कहते रहे, यहाँ तक कि अबू बकर रजी अल्लाह ताला दिल में कहने लगे काश आप खामोश हो जाएं। तो आपने गौर फरमाया कि एक और हदीस में फरमाया कि नीस औलाद अपने वालिदैन, ये गलत है, नहीं है, वो लिख लें वालिदैन के साथ, वालिदैन के एहसानात पूरे नहीं कर सकती इल्ला ये कि उसे गुलाम पाएं और आज़ाद करा लें। अब आप देखें कि ये गुलाम को आज़ाद कराना कितना उस वक्त मुंह मांगे दाम दे के, तो अगर ये ऐसा काम कर जाए तो फिर शायद उनका कोई बदला उतार सके। तो आपने देखा कि इस हदीस में 5 गुनाह कबीरा हैं। शिर्क, वालिदैन की नाफरमानी, झूठी बात कहना और झूठी गवाही देना। तो अल्लाह ताला हमें जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनको की खिदमत करने की इसी आयत के तहत सादत अता फरमाएं कि वो अल्लाह ताला सादत और तौफीक अता फरमाए कि वो ये काम करें। जिनके मर गए हैं वो उनके लिए हर नमाज में दुआ करें रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और ख़ास कर ये जो अत्तहियात के बाद दुआएं हैं ना, उसमें जो हज़रत इब्राहीम की दुआ है रब्बि जअलनी मकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन। बहुत प्यारे अल्फाज हैं ये, इसको ज़रूर अपनी अत्तहियात के बाद की दुआओं का हिस्सा बनाएं। अच्छा, सर बाज लोग जिंदगी में नाफरमानियां करते हैं, बदतमीजियां, जब वालिदैन फोत होते हैं तो मैयत के पांव पकड़ के रो रहे होते हैं, अब्बा जी मुझे माफ कर देना, अम्मी मुझे माफ। उस वक्त तो माफी नहीं मिलती, जब सांस निकल जाए तो जिंदगी कोई में माफ़ी नहीं है, पशेमान उस होना वक्त कोई चाहिए। माफ़ी नहीं है। वो दुनिया को दिखाने के लिए है, वो ये मामला दिल का है और उसको जिंदगी में उनको राजी करने के लिए, जिस तरह कुरान ने बताया है कि उनकी हर हालत में उनकी इज्जत और तकरीम। ये आज मौका है जिनके वालिदैन जिंदा है। आप यकीन माने दुनिया में अल्लाह ताला ने वो कुछ दिखाया जिसके हम काबिल ही नहीं थे, लेकिन आज भी, बड़े गौर से सुनिए, आज भी सिर्फ एक बात का इत्मीनान होता है कि हमने वालिदैन के साथ हज करने की सादत हासिल कर ली। इस पे इतना सुकून होता है, इतना सुकून होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और उस बहुत औलाद खूब को सर दुआएं आपने कितनी कहा। मैंने भी करनी है। अपनी वालदा के साथ हज किया और मुझे इतनी खुशी महसूस होती है कि या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है, तूने मुझे इस काबिल किया कि मैंने हाँ, अपनी ये माँ के सादत साथ। बख्शी, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। आप यकीन माने आज भी उन वालिदैन की जो सख्तियां करते थे हमारी तरबियत के लिए, यकीन माने उन चीज़ों का आज भी एहसास होता है कि कितना बड़ा एहसान किया उन्होंने, कि हमारी शख्सियत ऐसी दिख रही कि हमने दुनिया में जहाँ कहीं भी काम किया, हमने दूसरे लोगों को इसलिए पीछे छोड़ दिया कि हमारे वालिदैन ने हमारी सही तरबियत की थी, इनकी सख्तियाँ थी। लेकिन ये काश कि हम आज के बजाय उस वक्त एहसास करते कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया, कि रब ने इनको क्या हमारे लिए रहमतें बना कर दी।
اس لیے ان والدین سے جتنی خدمت کر سکیں. اگر بیمار ہیں تو آپ ہر کام ان کے لیے کریے جو ان کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جن کے والدین زندہ ہیں ان کو یہ توفیق عطا فرمائے. سر یہ جو آپ نے دعا بتائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ ہم سجدے کے درمیان سجدے کی حالت میں نہیں پڑھ نہیں، سکتے اتحیات کے آخر جب بیٹھتے ہیں نا، اتحیات پڑھ چکتے ہیں، اس وقت رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، یہ جو ہم اتحیات پڑھ چکتے ہیں نا، درود شریف پڑھ چکتے ہیں، اتحیات پہلے پڑھتے ہیں پھر درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ ساری مسنون دعائیں مانگ سکتے ہیں اور وہ آپ کی نماز کا حصہ بن جاتی ہیں. ان کے قبولیت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے وہاں آپ اس موقع پر درود شریف کے بعد آپ جتنی دعائیں مسنون چاہیں مانگ سکتے ہیں، قرآن کی ہوں یا حدیث میں. بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ. الحمدللہ. اچھا، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کو کون سا عمل محبوب ہے؟ فرمایا والدین کی فرمانبرداری. پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. ذرا غور فرمائیں، جہاد میں مال اور جان سب پیش کرتا ہے، لیکن اس سے بھی افضل پہلے نمبر پر کیا ہے؟ والدین کی خدمت. ذرا غور فرمائیے. اور ایک شخص کو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پہ جانے کی اجازت نہیں دی کہ اس سے والدین کی خدمت کرنا تھی. اسے کہا کہ جاؤ اپنے والدین کی خدمت. اس سے اگلی حدیث ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور نیچے آ گئی ہے وہی حدیث، اور جہاد میں شریک ہونے کی اجازت چاہیے. آپ نے پوچھا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا. آپ نے فرمایا ان کی خدمت کرو، یہی جہاد ہے. ذرا نوٹ فرمائیں کہ یہ کتنا. پھر سنیں آگے حدیث ہے، یہ ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہے، بچوں کو پڑھائیں. ایک انصاری آدمی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے والدین کی موت کے بعد بھی ان کی اطاعت شاری میں کوئی چیز باقی ہے؟ آپ نے فرمایا 4 چیزیں باقی ہیں. اگر مر جائیں تو 4 چیزیں باقی ہیں جو ان کے خوشی کے لیے آپ کر سکتے ہیں، ایثار ثواب کے لیے. ان کے حق میں رحم و کرم اور مغفرت و بخشش کی دعا کرنا. اچھا، سب کے یہ بتائیں کہ ان کی رحمت اور مغفرت کے لیے سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ سر مسنون دعائیں ہیں، اللہم اغفر لہا ربنا وارحمہ وعافہ واعف عنہ، یہ والی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ جو آپ نے بتائی تھی سر. جو سر نے بتائی ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. ایک یہ جو آپ کو ہر نماز کے بعد مانگنی چاہیے، اور دوسری وہ جو حضرت ابراہیم کی میں نے آپ کو بتائی ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ. اس میں کئی دعائیں اور آخر میں کہ ربنا اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین والمؤمنات. اپنی دعاؤں کو، نمازوں کو بامقصد بنائیں، شعور سے چیزیں وہاں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اتحیات اور درود شریف پڑھنے کے بعد یہ ساری دعائیں وہاں مانگ سکتے ہیں. اچھا، پہلی بات کہ ان کے حق میں رحم و کرم اور مغفرت و بخشش کی دعا کرنا. نمبر 2، ان کے وعدے پورے کرنا. اگر آپ کے ابو امی نے کسی سے وعدے کیے کہ میں یہ چیز دوں گی آپ کو، تو وہ آپ ضرور دیں تاکہ ان کے سر سے یہ بوجھ اتر جائے. ان کے دوستوں کی عزت کرنا کتنی بڑی پیاری بات ہے. جب آپ ان کی عزت کرتے ہیں نا تو ان کو آپ کے والد یاد آ جاتے ہیں. وہ آپ سے محبت کرتے ہیں کہ یہ ان کا بیٹا کیسا، جیسے وہ تھے ویسا یہ بیٹا ہے. اور چوتھی بات، ان کی وجہ سے قائم رشتوں کو جوڑنا. جو ددحال والے رشتے ہوتے ہیں یہ صلہ رحمی ہے. تو والدین کی وفات کے بعد یہ باتیں ابھی تیرے ذمے باقی ہیں. سنن نبی داؤد میں کہا، مسلم میں کہا والد کے چلے جانے کے بعد اس کی بہترین فرمانبرداری یہ ہے کہ اس کا بیٹا اس کے دوستوں کے ساتھ تعلقات قائم رکھے.
اب پتہ ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے، والدین غریب تھے، ان کے دوست بھی بڑے غریب تھے، بیٹے صاحب جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے فراخی دے دی، تو وہ ان سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان سے ملنا بند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کیونکہ وہ ان کے دوست تھے، اس لیے تم ان سے دنیا میں بہترین اخلاق سے پیش آؤ۔ اچھا، والدین کی کون سی بات نہیں مانی جائے گی بلا؟ شرک کا حکم دیں جب وہ تو صرف وہ ہاں، شرک جب وہ کے لیے شرک کہے کا حکم، سوائے اس کے کہ وہ شرک کا حکم دیں، تو اس کے آپ نہیں ماننا چاہیے آپ کو۔ اس طرح یہ آپ کے پاس 5 پیجز کا ہینڈ آؤٹ ہے، میں نے کچھ پڑھا دی ہیں آپ کو، باقی آپ بڑے غور سے پڑھیں، آپ خود پڑھیں، اپنے بچوں کو ساتھ بیٹھا کے ان کو بھی پڑھائیں، اور آپ خود سنیں، اگر وہ پڑھ لیتے ہیں، نہیں پڑھ لیتے تو ابھی سے ان کی تربیت کریں، خود ان کو سنائیں، تاکہ کل وہ آپ کے فرمانبردار بچے بنیں۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر جی، والدین کے حقوق پہ جو سوال ہے کہ اگر وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو جس طرح یہ دونوں دعائیں ربنا اغفر لی اور یہ رب ارحمہما، تو اس کے علاوہ بھی ہم کبھی حاجت کے نفل پڑھ کے ان کی قبر کی کشادگی اور اس کے اندر نور اور وہ آخرت کی سختیوں سے بچاؤ اور جہنم کی آگ سے بچاؤ کی دعا کر سکتے ہیں۔ آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ مسنون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں دیکھیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ کی قبر کو وزٹ کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ یہ ایک اسپیسیفک ایشو تھا، کیونکہ ان کی والدہ جو تھی وہ ان کی نبوت سے پہلے انتقال فرما گئی، تو وہ مسلمان نہیں تھی، لہذا آپ کو اور مجھے ہر وہ کام کرنا چاہیے جو، دیکھیں، آپ والدین کی طرف سے صدقے کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کی طرف سے غربا کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ یہ عملی کام ہے۔ دعاؤں میں یہ دونوں بڑی افضل دعائیں ہیں، تو آپ افضل دعائیں مانگیں، چھوڑیں ان کو جو ادھر ادھر کی باتیں ہیں۔ ٹھیک، بات سمجھ آ گئی؟ جی جی سر، سر، جزاک اللہ۔ جب بھی دعا مانگے والدین کی مغفرت کے لیے ضرور مانگے۔ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب السلام ہم نے، علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صدقے میں ہم کیا دے سکتے ہیں؟ جیسے بہت سے لوگ ہیں اپنے ماں کے نام پہ کپڑے دے رہے ہیں، تو اس طرح کا صدقہ تو اچھا نہیں ہوتا نا۔ دیکھیے، آپ جس غریب کی مدد کریں، یہ نیت کر دیں کہ اے اللہ اس کا اجر میرے والدین کو دینا، تو جی مسنون صدقے سارے آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر نئے کپڑے پرانے کپڑے دے کے آپ وہ نہ کریں، بلکہ آپ نئے کپڑے خرید کے، قیمتی نہ ہوں، عام کپڑے ہوں، غربا کو دیں، اور جو دوسرے صدقہ و خیرات کے کام ہیں وہ کریں۔ ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ سر اور جی، ایک ایک اور اور سوال سوال تھا کہ صدقے جی کے جی لحاظ سے، جی، سر فرمائیں۔ جی کہ بکس وغیرہ دے سکتے ہیں نا خرید کے؟ بالکل۔ یعنی لوگوں کو، کون سی کتابیں ہیں؟ یہ دینی کتاب ہے سر جی، ان کے ہاں، صدقہ آپ جاریہ ذرا کے لیے۔ کلیئرلی بات کریں نا، کہ جی جی، آپ اگر کوئی بندہ حفظ کرنا چاہتا ہے، کوئی بندہ اس کے پاس قرآن مجید نہیں ہے اور وہ اس کو طلب اور تڑپ ہے، فوراً دیں آپ۔ یہ سب سے بڑا اعلیٰ کام ہوگا، اس لیے کہ اس قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے پڑھا دیں، تو اور کیا کہنے، تو اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ چیزیں حسب ضرورت دیکھتے ہیں، آنکھیں بند کر کے نہیں، کہ آدمی اگر اس کو بھوک لگی ہے تو پہلے کھانا دیں گے، تو پھر بات کریں گے نا دین کی، تو وہ آپ کی بات سنے گا۔ آپ اس کے دینی بات شروع کر دیں گے، وہ بھوک سے مر رہا ہے، آپ کی بات خاک سنے گا۔ تو حکمت سے دعوت کا کام کریں۔ کلیئر ہے بات؟ جس کو، جی سر، جس کو شوق ہو اس کو قرآن دیں، ورنہ ایسے کو نہ دیں کہ اٹھا کے وہ گھر جا کے رکھ دے اوپر سنبھال کے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اب میں نے آیت نمبر 23 آپ کے سامنے، بلکہ 24 بھی بیان کر دی ہے۔ کوئی سوال اس کے بارے میں؟ آیت 25 بڑے غور سے سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربکم عالم
تمہارا عالم وہ ہے تفضیل کا صیغہ ہے، وہ خوب جانتا ہے بما فی نفوسکم، کہ تمہارے نفسوں میں کیا ہے، تمہارے دلوں میں کیا ہے، تمہارے دلی جذبات کیا ہیں، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ یہ اتنی پیاری بات ہے، بڑے غور سے سنیں۔ یہ مجھے مجبور کرتی ہے کہ میرے دلی جذبات بھی انتہائی پاکیزہ ہوں، میرے دل میں برے خیال بھی نہ آئیں۔ یہ ہے اس کا ربکم عالم بما نفوسکم، کہ اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کوئی ایسی چیز نہ لاؤں جو اللہ کو ناپسند نہ ہو۔ اب جب یہاں آپ اللہ کے پسندیدہ جذبات کو پرورش دیں گے اپنے دل میں، برائی نہیں کر سکتے آپ، تو کنٹرول یہاں پہ رکھیں۔ ان تکونوا صالحین، اور اگر تم صالح بنو گے، سعادت مند بن کر رہو گے، تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو وہ ایسے لوگوں کے لیے بڑا معاف کرنے والا ہوگا جو بندگی کے رویے کی طرف پلٹ کرنا ہے، جو اللہ کے غلام اور بندے بن کے رہیں، یہ اس کو بڑا پسند ہے، اور ان کے لیے وہ ضرور غفور ثابت ہوگا۔ اگر ان سے کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں بھی ہو گئی ہوں گی، کیونکہ ان کا مقصد رجوع اللہ ہے، تو اللہ ضرور ان کو بخشے گا۔ دیکھیں رب کیسے انسانوں کو اپنی محبت اور شفقت میں ڈھانپتا ہے اگر یہ مطلوبہ اعمال کریں تو۔ پھر فرمایا، سنیں کتنی قیمتی باتیں ہیں جو ان آیات میں آ رہی ہیں، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اپنے ہاتھ کو گردن سے نہ باندھ لو۔ کیا مطلب ہے؟ بخل نہ کرو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، سر جی جی آپ کو 25ویں آیت پڑھ یہ رہے تھے، جی اب آپ یہ آیت ایک رہ گئی ہے سر، ہاں سوری، 29 پہ آت چلے گئے۔ ذل قربا۔ I'm sorry، جزاک اللہ۔ اچھا 25 ہو گئی، ٹھیک ہے، اب 26، میں نے 2 ورقے الٹ دیے۔ اچھا اب سنیں، سر یہ سوزمی سر یہ ذرا اس کی ذرا وضاحت کر دیں۔ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، اوابین کس کو کہتے ہیں؟ پہلے عمل کرنے والوں کو۔ اوابین جو اللہ کی طرف پلٹتے ہوں، ہر معاملے میں اللہ کی طرف کہ وہ کیا چاہتا ہے، اس نے میرے لیے کیا حکم دیا ہے۔ اواب وہ شخص ہوتا ہے جو رب کی طرف پلٹ کے پلٹے، کہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتا رہے، اور جو ہی ملے فوراً اس پر عمل کرے۔ تو اواب وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی رجوع اللہ، اور پھر رجوع کے بعد جو اللہ کا حکم آتا ہے اس کو سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ عین اللہ تعالیٰ کا مطلوبہ انسان ہے، اور جب وہ یہ کام کرے گا، خدا نخواستہ اس سے کوئی ساہون کوئی غلطیاں ہو بھی گئی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کے لیے غفور ثابت ہوں گا، معاف کرنے والا۔ اب سمجھ آئیے بات؟ جی سر، جزاک اللہ۔ آیت نمبر 26، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ پہلے رشتہ داروں کو، نمبر 2 والمسکینہ، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی ہرگز نہ کرو۔ ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب 26 آیت کو کل کھولیں گے اور آپ یہ دونوں پڑھ کے آئیں گے کہ دو ہینڈ آپ، ایک پیج 4 کا ہے آپ کے پاس، ایتاء ذی القربیٰ، اور دوسرا جو ہے اہل قرابت کے حقوق، پیج 3 کا۔ یہ دونوں آپ پڑھ کے آئیں گے، میں کل آپ کے سامنے ان کی بھی مختصر تشریح اس لیے پیش کروں گا کہ آپ پڑھ کے آئے ہوں گے، اور آیت نمبر 26 کو پوری طرح کھول کے بیان کروں گا۔ دیکھیے ایک بات ذرا نوٹ کریں، آج سب سے بڑا مسئلہ معاشرے کا کیا ہے بھلا؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ غریب رشتہ داروں کو تو ہم خاطر میں ہی نہیں لاتے، وہ غریب ہیں،
इसलिए हम उनके साथ बैठ नहीं सकते। नाउज़ुबिल्लाह, कितना बड़ा तकब्बुर है, अल्लाह को कितना नापसंद है कि मैंने इनको फराखी दी है और ये इतने बिगड़ गए हैं, इतने तकब्बुर में कि उनको रिश्तेदार, अल्लाह तो कहते हैं वो आते ज़ल कुर्बा हक़्क़हू। ये कल मैं खोलूंगा, जरा गौर से देखें। आज हमारी तबाही और बर्बादी जो माशरे में तबकाती कशमकश शुरू है, उसकी बड़ी वजह यह है कि ये जो अमीर रिश्तेदार लोग हैं अपने गरीब रिश्तेदारों की कोई मदद नहीं करते। लिहाजा ये आयतें बहुत अहम है जो मैंने आज आपके सामने, अल्लाह का हक और वालदैन का हक, और फिर वालदैन के साथ आपने देखें तफसीर से हैंडआउट का भी 5 पेज का आपको मिल चुका है। इन चीज़ों को समझें, हम अमल करें। कुरान उसी वक्त हमारे लिए हुज्जत होगा जब हम कुरान के मुताबिक अमल करेंगे। इस बात को पूरी तरह समझिए, नोट कीजिए और इस पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह सर, अल्लाह पाक हिम्मत तौफीक दे हम सबको। ये आयतें जो आ रही हैं ना, देखें ना, अल्लाह का हक, फिर वालिदैन का हक, अब उसके बाद कुराबतदारों का, फिर मिस्कीनों का, ये सारे अल्लाह ताला के हमारे ऊपर फ़राइज़ हैं। अगर हमें अल्लाह ने फराखी दी है तो ये सारे काम हम करें, वरना सिर्फ नमाजें और वो आपके हज काफ़ी नहीं होंगे जब तक इन आमाल से अपने आप को अल्लाह के अजर का मुस्तहिक साबित नहीं करेंगे। अल्लाह ताला मुझे भी इसकी तौफीक अता फरमाए और आपको भी। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। हम लोगों की औलादों को भी हिदायत के रास्ते पे चलने की आमीन तौफीक दे और तमाम आमीन दुनिया के मुसलमानों को परवरदिगार आमीन आमीन सुन ले हम लोगों की दुआओं को। आमीन। आमीन। अगर अस्सलाम कोई, वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, अगर हमारे माशरे में ऐसा है ना कि आजकल भाई जो हैं वो बहनों से सड़ते हैं, वो अच्छे खा पी रही हैं तो बच्चों से उनकी हसद करते हैं, मिलना पसंद नहीं करते, तो उनके साथ जाके कैसे मिले? हम हमारा दिल दुखता है, अपने भाई से मिलने को दिल करता है, हमारे माँ बाप नहीं रहे, अब हम इनसे मिलें, लेकिन वो जो है वो इस अच्छा, कदर हाथ से गए कि ये उसके साथ किस तरह मिले? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए मेरी बात सुने, उसमें उनको जो भी खलश है, हसद है, बुग़्ज़ है या कोई और वजह है, उसका हल आपकी तरफ से बेहतरीन रवैया है। इसलिए कि आप हर मौके पर, जैसे ईद, बकरीद, उनकी शादी, गमीद, उसमें जाएं और अल्लाह के लिए उनके साथ उसी तरह हमदर्दी करें जिस तरह हमदर्दी करने का हक है। ये आपका फ़र्ज़ है। अगर उसको भी वो न जाने तो उनकी मर्ज़ी, क़यामत के दिन आप बरी ज़िम्मा होंगे। लेकिन अगर आपने भी सिर्फ ये समझ लिया कि वो हमसे नफरत करते हैं और हम क्यों उनके पास जाएं, ये आपका रवैया दीन में मतलूब नहीं है। दीन में ये है कि आप उसके बावजूद उनसे जब मौक़े आएँ, बीमारी, हारी, मौत, खुशी, उसका पूरा, और जब उनसे मिलें अच्छे अखलाक से मिलें, आपकी औलादें उनसे अच्छी तरह पेश आएँ जो उनका दर्जा है, तो इंशाअल्लाह वो भी बदलेंगे। अगर नहीं बदले तो कम से कम आप अल्लाह ताला के यहाँ सुरखरू हो जाएंगे। सारा ये तो आजकल ना एक औलादें आपस में ना एक बना लेती हैं, हम क्यों करें? उसका जवाब मैंने बता दिया है कि दीन में, वालिदैन तो चाहते हैं, तो जो औलादें नहीं मिलना चाहती उनका क्या करें? ओहो, जब आप करेंगे तो औलादें भी वक्त के साथ साथ आपसे सबक सीखेंगी। आपने देखें, अगर आपके भाई या आपके रिश्तेदार, अगर आपने ये ना किया तो आप जवाबदेह होंगे। आप अपना फर्ज अदा करें, उनको तरगीब दिलाएं। जब वो बीमार हो आप उनके पास जाएं, उनकी इयादत करें, उनको कुछ तोहफे ताइफ ले जाएं, और फिर उस वक्त उनको कहें कि भाई आप ऐसा करें कि ये जो हमसे गुनाह, हमसे कहें, आप सिर्फ उनको ना एड्रेस करें कि हम अल्लाह से माफ़िया मांगें, आप इस बीमारी में भी अल्लाह से माफ़िया मांगें। तो इस तरह फिर इंसान राग़िब होता है। लेकिन अगर हम अकड़ के कहें कि वो नहीं आते तो हम भी नहीं आते, वो बीमार हैं तो हम परवाह ही नहीं करते, उनके बारे में कोई तकलीफ होती है तो हमें कोई दुख नहीं होता, तो ये बिल्कुल गलत है। नहीं होता है जी सर हमारे हमारे रवैये में नरमी हो ना तो फिर औलादों के
دل میں بھی نرمی آ بالکل وہ جاتی ہے۔ تربیت ضروری ہے. اگر میں سختی کروں گا تو کل میری اولاد اس سے آگے بڑھ کے کرے گی. بالکل صحیح ہے بالکل سر. صحیح کہا سر آپ نے. میرا بھتیجا حج کر کے آیا نا تو میں نے کہا کہ میں بھائی کے گھر والوں کا کھانا کرتی ہوں، جبکہ میری بھابھی بھی ایسی ہے جیسے ہوتا ہے آج کل. تو میرے بچوں نے مجھ سے کروایا کہ امی ماموں کو بلا رہی ہیں تو آپ خالہ کے گھر والوں کو بھی بلائیں. تو یہ میرے بچوں کی ضد تھی الحمدللہ، اور سب کو میں نے اکٹھا بلایا تو اتنے خوش ہوئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ آپ نے ہمیں اکٹھا کیا، آپ نے ہمیں ملایا. تو میں نے بہت دل میں شکر ادا کیا، یا اللہ شکر ہے تو نے مجھے ایسے بچے دیے ہیں الحمدللہ. جزاک اللہ. یہ مقصود ہے مومن کے رویے میں کہ وہ رشتوں کو جوڑ، صلہ رحمی یہی ہے کہ خود بھی جڑے، ان کو بھی جوڑے، ان کو آپس میں بھی جوڑے، ان کو دوسروں سے بھی جوڑے. اور یہ ہمارا دیکھیں نا، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بچوں کی آپ نے بہت اچھی تربیت کی اس طرح. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. میرا بچہ اللہ اس کو نظر بد سے بچائے. الحمدللہ ہر بات میری مانتا ہے الحمدللہ. بس آپ اس کی تربیت کریں، انشاءاللہ یہ نہیں دنیا نہیں آخرت. وہ ضد نہیں کرتا، میں اس کی بات نہیں کر رہی. وہ تو الحمدللہ اللہ اس کو بہت زندگی دے، جا بہت کرتا ہے. اللہ اس کو جزا دے، اس کی بیوی کو جزا دے. بہت میری خدمت کرتے ہیں ان کا فرض ہے. الحمدللہ. بڑی اچھی بات ہے کہ وہ اپنے فرض ادا کرتے ہیں. اللہ باقی سب لوگوں کو بھی اپنے والدین الحمدللہ. کی خدمت. دیکھیں، والدین راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہوگا. یہ بات میں انشاء واقعی اپنے بہو اور بیٹے سے بہت خوش ہوں الحمدللہ. الحمدللہ. بس اللہ کا شکر ادا کریں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.